باب 39 امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شب شعبان کی فضیلت میں باب قائم کیا امام ترمذی نے، اور عنوان ہی یہ شب نصف شعبان قائم کیا اس عنوان کے ساتھ۔ اور آگے پھر امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، جس حدیث کی راوی پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان سے روایت کیا ہے حضرت عروہ نے عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع۔ اب یہاں دو باتیں ثابت ہوں گی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس 15 شعبان کی رات تھی، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ 15 نصف شعبان کی رات تھی۔ میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ بستر پہ آرام فرما نہیں ہیں تو میں فوراً گھر سے نکل پڑی آپ کی تلاش میں۔ جب تلاش میں نکلی تو فیضا ہوا بالبقیع، میں نے آقا علیہ السلام کو جنت البقیع یعنی بقیع کے قبرستان میں پایا۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک امام ترمذی کا 15 شعبان کی شب کے عنوان سے پورا باب قائم کرنا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام کی اس سنت کو روایت کرنا کہ 15 شعبان کی شب اٹھ کر عبادت کرنا آقا علیہ السلام کی سنت تھا بطور خاص۔ اور صرف عبادت نہیں، اس شب آقا علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو دو سنتیں ثابت ہوئی۔ بعض لوگ اس مغالطے میں بھی مبتلا ہیں، اور میں نے پڑھا ہے بعض اخبارات میں، بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ قبرستان جانا اور فاتحہ کرنا بھی اس رات میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ سنن ترمذی کے باب سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ شب براعت میں قبرستان جانا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یوں یہ ایک مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی قبروں پر حاضری دے، اپنی موت کو یاد کرے۔ آج کل تو کوئی میلے جیسا سما ہو جاتا ہے، قبرستان میں جا کر موم بتیاں جلاتے ہیں تو اگربتیاں قبروں پہ گاڑتے ہیں، یہ سب منع ہے۔ آگ لے جانا یہ قبرستان میں ٹھیک نہیں ہے، قبرستان میں جانا اچھا ہے۔ کیا کرنا چاہیے تو وہاں یہ کہ عبرت حاصل کرے کہ جس طرح یہ قبروں میں سوئے ہوئے کل ایک قبر میں اور اضافہ ہونا ہے میری وجہ سے بھی، اپنی موت کو یاد کرے۔ پھر یہ کہ وہاں تلاوت یا جو کچھ پڑھ سکتا ہے، یا سورہ فاتحہ 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اول آخر درود شریف وغیرہ پڑھ کے ایصال ثواب کرے۔ حدیث سے پاک ہے 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کرے، تو جتنی قبر والوں کو، جتنے فوت شدگان کو یہ کرے گا، فوت ہوئے کو ان کو تو سب کو 11 قل هو اللہ کا ثواب ملے گا، اور ان سب کے مجموعے کے برابر، ٹوٹل کے برابر اس کو بھی ملے گا جس نے یہ ایصال ثواب کیا۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں ہے 1299، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا، تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، بقیع قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی، یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی، اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن یہ روایت ہے ضعیف۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے۔ لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں
اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے۔ ٹھٹک گئے۔ آگے کے الفاظ ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں آپس میں، اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر، اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبع تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2256، جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی، بہرحال یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقیع غرقد چلے گئے، 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، بڑی لمبی دعا کی، اما عائشہ بھی پیچھے پہنچی، اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس بھولا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی، تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے، سیم وہی الفاظ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقیع غرقد میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو میں ان کی دعائے مغفرت کے لیے بقیع غرقد قبرستان میں ہے، اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، وہ بالکل باطل ہے۔ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد قبرستان میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، صحیح مسلم 2256۔ رات کو قبرستان جانا، دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس۔ تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یا کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے، یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے۔ تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی، اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ۔ لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے، کوئی ایک صحابی تو گیا ہو، یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو۔ چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے، فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں، آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا، یا آپ اپنی طرف سے جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے، تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں، کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے ہمیں، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے، تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے، جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال، نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں۔ نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں، نبی تو چپکے سے گئے ہیں، تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں، تو ہم کہیں گے بھائی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، گولے گنڈے بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ، اور پھول الگ بک رہے ہیں، ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے، کیا بدماشی ہے یہ، کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن۔